का आगाज करो और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में 2 घंटे की बारिश ने मुल्तान की ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। शहर में यक के बाद दीगरे ग्राउंड फेलियर से शहरी परेशान है। पीरा गायब रोड और चौक कमाहरा वाला के बाद मुल्तान स्टेडियम रोड पर भी 20 फीट गहरा गड्ढा पड़ चुका है। 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल ग्राउंड फेलियर पर ना किया जा सका है। आपको अपडेट करते चले कि मुल्तान में 2 घंटे की बारिश ने मुल्तान की ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। शहर में यके बाद दीगरे ग्राउंड फेलियर से शहरी खासे परेशान हैं। पीरा गायब रोड पर गुज़श्ता रोज भी एक खातून अपनी बच्चे और खामद के साथ गड्ढे में गिरी, जिसको रेस्क्यू ने निकाला था, और आज स्टेडियम रॉक पर भी ये गड्ढा पड़ चुका है, जिसकी वजह से आमदरफ्त लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। वसीम, बताएगा क्या अपडेट्स हैं, कुछ इस पर पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, अगर बात करते चलें स्टेडियम रोड की तो सुबह 8 बजे करीब पड़ने वाला जो ग्राउंड फेलियर है वो ताहाल पूर्ण नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी खासा परेशान है। गुज़िश्ता शब की बात करते चलें तो पीरा गायब रोड पर भी इसी तरह का एक ग्राउंड फेलियर जो है वो नमूदार हुआ और इसके साथ साथ खातून अपने बच्चे और शोहर के समेत जो है वो उसमें जा गिरी थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कब से ये ग्राउंड फेलियर मौजूद है और कितनी परेशानी का सामना? ये सुबह 8 बजे का ये मसला है। अमले की नाअहली है। सुबह 8 बजे तक लेके अभी तक किसी अमले ने आके ना यहाँ पे कोई नहीं देखा। ये मीडिया वाले आए हैं, इनको इन्होंने खबर चलाई है, फिर आगे इन्होंने एक्शन लिया है। सुबह से अमले ने एक्शन भी नहीं लिया। अमले ने कहा, फोन भी किया अफसरों को, अफसरों ने परवाह भी नहीं की अफसरों ने। लेकिन अब जब मीडिया आया तो जब जाकर उन्होंने सारा काम शुरू कराया। सुबह से लेके पुलाएं अमले की नाअहली है। सुबह से लेके शाम तक अब तक उन्होंने काम किया। ये कितना फुट गहरा ग्राउंड फेलियर है और इसकी वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना, आप लोगों के घर यही हैं, लोगों का गुजर यही है, तो किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? बहुत मुश्किल है। पीछे सारा ना पानी बाहर निकल रहा है। ये 15 फुट का ये गड्ढा हो चुका है। पीछे सारा पानी गलियों में आ गया। बहुत परेशानी हुई पड़ी है। बहुत परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ अगर कैमरे मैन अरशद गुजर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो गड्ढे की गहराई है वो भी उसमें पानी से मुकम्मल तौर पर जो है वो भर दी गई है और इसके साथ साथ ये ग्राउंड फेलियर जो है होने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और बात करते चले यहाँ पर और जो शहरी मौजूद है उनके इस हवाले से ये कहना है कि रोड की जो गुजरगाह है वो भी शहरियों की मुतासिर हो रही है, जिनकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपसे जानेंगे। ये बताइए कि क्या ग्राउंड फेलियर हुआ, गड़ा हुआ, इसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना हो सकता था? क्या कहेंगे? नहीं, मुश्किलात का तो सामना हो सकता है। बहरहाल ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अब हम आए हुए हैं, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। ये बताएं कि आप वासा के अमले की तरफ से हैं, कब तक इस मसले को मुकम्मल तौर पर जो है वो हल कर दिया जाएगा? कमिश्नर मुल्तान, डीसी मुल्तान ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है, कब तक ये मुकम्मल कर दिया जाएगा? कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ये सुबह तक हो जाएगा इंशाल्लाह। वासा का इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, उनके इस हवाले से कहना कि सुबह तक जो है इसको मुकम्मल जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड फेलियर जो है वो ताहाल मौजूद होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद है, यहीं के रिहायशी होंगे, बताइएगा क्या कहेंगे? कि इसके साथ साथ अगर बात करते चले, रोड से आप गुजर भी रहे हैं, इस ग्राउंड फेलियर की वजह से रोड की भी तंगी हो रही है, आधा रोड बंद है, किन मुश्किलात का सामना, परेशानी है ना सर? रात का टाइम है, जिसकी लाइट नहीं होगी मोटरसाइकिल वो भी बीच में गिर सकता है और गाड़ियाँ यहाँ बहुत स्पीड से गुजरती हैं, वो भी उनको ना पता हो खड्डे के बारे में, वो भी गिर सकती हैं। जितनी जल्दी हो ये बनाया जाए। वाला इंतजामिया को क्या कहेंगे? यके बाद दीगर मुल्तान में ग्राउंड फेलियर हो रहे हैं, पीरा गायब रोड पर भी हुआ, चौक कुमारा वाला पर भी हुआ, अब स्टेडियम पे हुआ, क्या कहेंगे? इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द ये काम कराया जाए, नहीं तो ये तो जानी नुकसान का खतरा है ना बंदे को। इस करके मेहरबानी होगी जल्द से जल्द ये काम कराया जाए। मुश्किलात का सामने है, जानी नुकसान का खदशा जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है और उनका इस हवाले से ये कहने के 12 घंटे गुजर गए हैं, अब तक इस ग्राउंड फेलियर को मुकम्मल तौर पर फुल कर दिया जाना था, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर कोई कार्रवाई जो है वो अमल में ना ला सकी। और इसके साथ साथ बात करते चले तो इंतजामिया जो है बादशाह, उनके इस हवाले से ये कहना है कि ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान वासा हसन बुखारी साहब ने। हसन बहुत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सुबह से ये गड्ढा पड़ा हुआ है और अच्छा खासा बड़ा गड्ढा है, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी भी गिर सकती है, खासी मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा। वासा कहाँ पर है, क्या कारकर्दगी है वासा के हवाले से? यही
واسا جو ہے نا گراؤنڈ فیلئر کی جیسے ہی اطلاع ملتی ہے تو مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جاتے ہیں. ویسے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو پچھلے سال 2 ارب روپے کی مالیت سے ایک بڑی اسکیم ہے جو لانچ ہو چکی ہے. واسا ملتان کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں 148 کلومیٹر کی جو بسیدہ سیوریج لائنیں ہیں وہ تیزی سے تبدیل کی جا رہی ہیں. اور حالیہ جو پرسوں جو موسلادھار بارش ہوئی ہے ملتان میں 43 ملی میٹر، تو اس بارش کے بعد ملتان میں کل ایک گراؤنڈ فیلئر کا واقعہ پیراگائے روڈ پر پیش آیا تھا. راتوں رات جو ہے نا وہ اس کی مرمت کر دی گئی. آج ایک واقعہ جو ہے نا ملتان کے اسٹیڈیم کے باہر جو ہے نا وہ رونما ہوا ہے، اس کی بھی آج مرمت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے سر، یہ بتائے گا کہ صبح سے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا روہی، اس پہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کافی بڑا گڑھا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا. گزشتہ روز بھی ایک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ پر نہیں کیا جا سکا اور اب وہاں پر واسا کے کچھ لوگ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح تک پر ہوگا. تو مطلب رات یہ اسی طرح رہے گی تو لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کے خیال سے؟ نہیں سر، اس کی ریپیئرنگ تھی، وہ پچھلی رات بڑی تعداد میں لیبر اور بھاری مشینوں نے حصہ لیا. 19 فٹ گہرائی پر 2 پائپوں کو ریپیئر کر دیا گیا تھا اور اس کی بیک فلنگ کا ایشو تھا جو کہ اس کی بیک فلنگ اب مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا کہ 2 گھنٹے کی بارش ہوئی ملتان میں پرسوں اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو واسا کو پہلے نہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، تو اپنی تیاری جو ہے پوری رکھی جائے؟ سر واسا ملتان کا جو ٹوٹل سیوریج کا نیٹ ورک ہے وہ 1800 کلومیٹر ہے اور ماسٹر پلان میں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے وہ 1200 کلومیٹر آؤٹ لنک وسیلہ ہو چکا ہے. تو سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے کچھ تیاری بھی تو کی گئی ہوگی نا واسا میں؟ حسن صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ یہ جو آپ نے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اس پر مزید بھی کچھ تیاری کی گئی ہوگی، کچھ اس پہ اقدامات کرنے کا بھی کہا گیا ہوگا واسا پہ؟ جی، اس وقت ملتان میں جو بہت سارے علاقے ہیں، سورج کنڈ روڈ، المصطفیٰ روڈ، گلزیب کالونی، نواب پور روڈ، جو شاہ شمس کالونی اور انصار کالونی، ان علاقوں میں وسیلہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ جو گڑھا آج پڑا ہے اسٹیڈیم روڈ پر، اس کو کب تک پر کیا جائے گا؟ کچھ الٹیمیٹم دینا چاہیں گے آپ عوام کو جو سن پا رہے ہیں آپ کو؟ یہ بڑا کریٹیکل کام ہوتا ہے کیونکہ جو پرانا سسٹم پڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اکھاڑ کر اور جو سسٹم سیوریج سسٹم ہوتا ہے اس کو بائی پاس اس کا آپریشن کر کے اس پانی کو بھی چلانا ہوتا ہے. اس لیے عوام سے یہی اپیل ہے کہ وہ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ یہ جلد یہ منصوبے پایا تکمیل کر سکیں گے اور ان کی نکاسی آپ کی صورتحال ان کی بہتر بنائی جائے گی. جی ٹھیک ہے. ترجمان واسا حسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کو کہنا تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، عوام کی جانب سے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اس کو پور کر دیا جائے گا. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں پیرا غائب روڈ پر کران فیلئر کا معاملہ، رپورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال کو پیش کر دی گئی ہے. پیرا غائب روڈ پر 36 انچ قطر کی 30 سالہ پرانی سیوریج لائن پر کران فیلئر کا واقعہ بوسیدہ لائن کے سبب رونما ہوا ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. پیرا غائب روڈ پر کران فیلئر کا معاملہ، رپورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال کو پیش کر دی گئی ہے. پیرا غائب روڈ پر 36 انچ قطر کی 30 سالہ پرانی سیوریج لائن پر کران فیلئر کا واقعہ بوسیدہ لائن کے سبب رونما ہوا تھا. اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے. پیرا غائب روڈ پر کران فیلئر کا معاملہ ہے. یہ رپورٹ جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال کو پیش کر دی گئی ہے، جبکہ پیرا غائب روڈ پر 36 انچ قطر کی 30 سالہ پرانی سیوریج لائن پر کران فیلئر کا واقعہ بوسیدہ لائن کے سبب رونما ہوا ہے. رپورٹ جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ روز واقعہ پیش آیا تھا، گڑھا پڑ چکا تھا جس میں کچھ لوگ بھی گر گئے تھے. لوگوں کے ریسکیو کی بروقت کارروائی کے بعد ان کو زندہ نکالا گیا تھا اور اب اس واقعے کی رپورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال کو پیش کر دی گئی ہے اور وجہ بتائی گئی ہے کہ پیرا غائب روڈ پر 36 انچ قطر کی 30 سالہ پرانی سیوریج لائن پر کران فیلئر کا واقعہ بوسیدہ لائن کے سبب رونما ہوا تھا.
अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नासिर इकबाल को पेश कर दी गई है। पीरागाब रोड पर 36 इंच की 30 साल पुरानी सीवेज लाइन पर क्रॉन फेलियर हुआ। हादसे की इतला मिलते ही कमिश्नर मुल्तान और एमडी वासा मौका पर पहुंचे, जबकि मुतालिका अफसरान को क्रॉन फेलियर की रातों रात मरम्मत करने का हुक्म भी दिया गया था। लेबर और भारी मशीनरी ने 2 पाइपों की मरम्मत का अमल मुकम्मल कर लिया है, जबकि फिलिंग करके रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल भी कर दिया गया है। सीवरेज सेंट्रल डिविजनल के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम रोड पर क्रॉन फेलियर से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की गई है। उधर मुल्तान के ताजरों ने लक्कड़ मंडी फैजी रोड पर रेलवे अंडरपास मंसूबे की जगह तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस हवाले से एहतजाज भी शुरू कर दिया है। मजीद जानिए इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान लक्कड़ मंडी फैजी रोड पर रेलवे फाटक अंडरपास के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज, मंसूबे की जगह तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस मकसद के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। फैजी रोड के ताजरों ने आज मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी भी की। जुल्म के ज़ाब्ते ताजरों का माशी कत्लेआम बंद करो। अंडरपास का इकदाम बहुत जरूरी है और बहुत अपना जो है ना बनना चाहिए, लेकिन जो हम ये चाह रहे हैं कि ये कमर्शियल इलाका है, यहाँ पे जो है ना ये अंडरपास हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ जो है ना बस्ती बुज में 40 फुट की गली है और नाजायज काबजीन वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ पे अंडरपास भी सीधा है, यहाँ पे जो है ना टर्न है। सदर फैजी रोड तैयब खान का कहना है लक्कड़ मंडी फैजी रोड के बजाय मोहल्ला बस्ती बुच पर अंडरपास बनाया जाए। फैजी रोड मुकम्मल कमर्शियल सड़क है जिस पर 150 से ज्यादा दुकानें हैं। कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किलात में हैं। शुरू ही से नक्शा जो मंजूर हुआ है वो बुच बस्ती वाली साइड से हुआ है। उधर से रेलवे की अराजी भी बहुत है और गवर्नमेंट की अपनी जगह बहुत ज्यादा है। वो सीधा रास्ता और सीधा अंडरपास बनता है। इन्होंने जोड़ तोड़ करके दुकानों का सारा सत्यानाश कर रहे हैं और ये सियासी भेंट चढ़ रहे हैं। ये ताजरों का कहना है कि अंडरपास का काम शुरू होने से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। हुकूमत ने इनका मुतालबा ना माना तो एहतजाज का दायरा मजीद फैला देंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अभी आपको बताया एनसीओसी ने यूनिवर्सिटीज को खबरदार कर दिया, जिन असातिज़ा और तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होगी इन्हें यूनिवर्सिटी आने की इजाजत नहीं होगी। आपको बताते चलें कि एनसीओसी ने यूनिवर्सिटीज को खबरदार कर दिया है, जिन असातिज़ा और तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होगी इन्हें यूनिवर्सिटी आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद जानेंगे सुहेब गुरमानी से। सुहेब बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बिल्कुल एनसीओसी का फैसला आया था कि 50% हाजिरी के साथ जो है तलबा को इजाजत होगी क्लासेस की, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स और जो स्टाफ है अमला है वो भी वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल कराएगा। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ जो 25 सितंबर तक वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद उन्हें इजाजत होगी यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की। उसके अलावा तलबा की जो बात की तलबा जो है वो 30 सितंबर उनकी लास्ट डेट है। 30 सितंबर तक वो 3 सितंबर तक वो अपना वैक्सीन मुकम्मल कराने के बाद ही 50 हाजिरी के साथ क्लासेस ले सकेंगे। इनको यूनिवर्सिटी में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है सुहेब, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। उधर एफआईए साइबर क्राइम विंग की कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट केस में तहकीकात जारी है। मुलजिम इमरान सादिक से मुतालिक अहम हकायक सामने आ चुके हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। यासिर बताइएगा क्या तफसीलात है। यासिर से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं एफआईए साइबर क्राइम विंग की कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट केस में तहकीकात जारी हैं, जबकि मुलजिम इमरान सादिक से मुतालिक अहम हकायक भी सामने आए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम की तहकीकात जारी है। मुलजिमों से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान सादिक 1250 रुपए में जाली सर्टिफिकेट बनाता था। मुलजिम इमरान ने एफआईए के एहलकार से रकम वसूल की, जबकि 1250 रुपए बजरिया मोबाइल फोन लोड मंगवाए गए। छापे के वक्त मुलजिम इमरान सादिक मौका से फरार हो गया था। तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट केस में गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम की तहकीकात जारी है। मुलजिमों से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान सादिक 1250 रुपए में जाली सर्टिफिकेट बनाता था। उधर मेपको ने जनूबी पंजाब के ज़राई सार्फिन के लिए एक और सहूलत फराहम कर दी। 30 मार्च तक डिमांड नोटिस जमा कराने वालों को फौरी कनेक्शन मिल जाएंगे।
مزید کریں گے آپ کو میپکو نے جنوبی پنجاب کے زرعی صارفین کے لیے ایک اور سہولت فراہم کر دی ہے. 30 مارچ تک ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والوں کو فوری کنیکشنز مل جائیں گے. مزید جانیں گے گوہر رحمان سے. گوہر سے بھی رابطہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ میپکو نے جنوبی پنجاب کے زرعی صارفین کے لیے ایک اور سہولت فراہم کر دی ہے. 30 مارچ تک ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والوں کو فوری کنیکشنز مل جائیں گے. مارچ تک ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کو فوری کنیکشنز مل جائیں گے. میپکو کے 9 سرکلز کو نئے میٹرز اور ٹرانسفارمرز جاری کر دی گئے ہیں. 25 kV کے 73 نئے ٹرانسفارمرز صارفین کو دیے گئے ہیں, جبکہ صارفین کے لیے 70 3 فیز میٹرز کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آپ تک پہنچائیں گے کہ 30 مارچ تک ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کو فوری کنیکشنز مل جائیں گے. میپکو کے 9 سرکلز کو نئے میٹرز اور ٹرانسفارمرز جاری کر دیے گئے ہیں. 25 kV کے 73 نئے ٹرانسفارمرز صارفین کو دے دیے گئے ہیں. صارفین کے لیے 70 3 فیز میٹرز کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے گوہر رحمان سے. جی گوہر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جنوبی پنجاب کے زرعی صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ میپکو کی جانب سے جو خاص طور پہ جو زرعی صارفین ہیں ان کے جو کنیکشن انتباہ کا شکار تھے وہ لگانے کا اعلان کر دیا. میپکو کا ریجن بھر کے جو مارچ سے نئے کنیکشن کے حوالے سے ڈیمانڈ نوٹس جو جمع کرائے گئے ہیں اس کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور میپکو نے اس لیے میپکو کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے 25 kV کے 73 جو نئے ٹرانسفارمرز ہیں جو بنیادی طور پر زرعی صارفین کی ضرورت ہوتی ہے ٹیوب ویل چلانے کے حوالے سے وہ بھی جو ہے جاری کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریجن بھر کے زرعی صارفین کی جو مارچ تک کی جو درخواستیں آئی تھی اس پر فیصلہ کرتے 70 کے قریب جو 3 فیز میٹرز کے اجرا ہے اسے بھی یقینی بنایا گیا ہے. تو میپکو کی جانب سے زرعی صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زیر انتباہ جو تمام جو میٹرز ہیں وہ لگانے کے کام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے گوہر, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. میاں والی میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے 100 گرام روٹی کی قیمت 7 روپے مقرر کر دی, جبکہ نان بھائی اور ہوٹل مالکان نے نرخ مسترد کر دی ہے. دیکھتے ہیں اختر مجاز کی یہ رپورٹ. میاں والی میں نان بھائی اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے. 100 گرام روٹی کے نرخ 7 روپے کسی صورت قابل قبول نہیں. نان بھائی اور ہوٹل مالکان نے کہا کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا جب 700 روپے کا تھا تو تب بھی روٹی کی قیمت 7 روپے تھی, جبکہ اب آٹے کا تھیلا 1300 روپے کا ہو گیا ہے, مگر نرخ وہی 7 روپے مقرر کیے گئے ہیں. 700 روپے کا گٹو تھا, اس ٹائم بھی روٹی کی قیمت 7 روپے تھی, اب 1300 روپے کا گٹو ہو گیا, قیمت وہی 7 روپے ہے. گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے. مہربانی کریں 10 روپے ریٹ آپ نے نہ دیا انتظامیہ نے تو ہم ہڑتال کر احتجاج کریں گے اور ہوٹل بند کر دیں گے. ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کو پہلے آٹے کا نرخ مقرر کرنا چاہیے تھا جو تاحال نہیں ہو سکا, مگر سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت نے روٹی کے نرخ کس حساب سے مقرر کیے ہیں. مہنگائی بڑھ چکی ہے, خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا. انتظامیہ نے مجبور کیا تو تندور بند کر دیں گے. آٹا مانگے جی, گیس مانگی, بجلی کا بل زیادہ آ گئے, ملازمین تنخواہیں زیادہ, 7 روپے بارہ نہیں کھاندی, 4 روپے نہیں تو ہوٹل بند کر دیتا, ہڑتال کر دیں. تندوری اور ہوٹل مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ روٹی کے نرخ 10 روپے مقرر کیے جائیں تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. ملتان سے خبر دیں, پی ایچ اے ملتان نے پبلک لینڈ پر واقع نرسریوں کی ملکیت لینے کی کوشش تیز کر دی ہے. پی ایچ اے ملتان پبلک لینڈ پر واقع نرسریز کی ملکیت کے لیے متحرک ہو چکا ہے. پی ٹی ایم نے سیکرٹری ہاؤسنگ اور کمشنر ملتان کو خط لکھ دیا ہے, جبکہ خط میں کہا گیا ہے کہ مختلف اداروں سے نرسریاں پی ایچ اے کو واپس دے جائیں. نرسریز ملنے سے گرین بیلٹس کی آرائش میں مدد ملے گی. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ پی ایچ اے ملتان نے پبلک لینڈ پر واقع نرسریوں کی ملکیت لینے کی کوشش تیز کر دی ہے. پی ایچ اے نے ملتان پبلک لینڈ پر واقع نرسریز کی ملکیت کے لیے متحرک ہو چکا ہے, جبکہ پی ایچ اے نے سیکرٹری ہاؤسنگ اور کمشنر ملتان کو خط بھی لکھ دیا ہے. مختلف اداروں سے نرسریاں پی ایچ اے کو واپس دینے کا کہا گیا ہے, جبکہ نرسریز ملنے سے گرین بیلٹس کی آرائش میں مدد ملے گی. مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے. علی, بتائے گا اس حوالے سے. پاک سے ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جس کی ذمہ داری ملتان شہر بھر کے تمام تر پارکوں, گرین بیلٹس اور کنزیومر رائٹس معاملات کو دیکھنا ہے, ان کے چیئرمین کی جانب سے باقاعدہ طور پر سیکرٹری ہاؤسنگ جو جنوبی پنجاب ہے ان کو جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور پبلک انجینئرنگ ہے ان کو خط لکھ دیا گیا, جس سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پی ایچ اے کے ایکٹ کے مطابق جو 2012 کا ہے اس کے مطابق جتنی بھی تمام تر جو پبلک جو گورنمنٹ اور نرسریز ہے اس کی تمام ذمہ داری اور پاک کی ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کو عائد ہوتی ہے. اسی طرح
تبلیغ العلم اتھارٹی کی جانب سے جتنی بھی تمام تر یونیورسٹی تھی اس میں جو متعدد شہر میں جو ہے ڈاکہ کے پاس ہے، اس میں ڈاکہ جو ہے ان سے جو ہے وہاں سے ماہانہ کرایہ لیتا ہے. تو اب چیئرمین پی ایچ سی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ جو احکامات ہیں اس احکامات جاری کرنے کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا جو پنجاب کے اس میں اپنا کردار ادا کرے اور پبلک لینڈ اتھارٹی کی جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق تمام تر جو مرضی ہے اس کی جو تمام تر جو ملکیت ہے تحصیل ایگریکلچر اتھارٹی ملتان سے واپس کی جائے، جس کے تحت پی ایچ جو ہے اپنے ملتان شہر کے مختلف پارکوں گرین بیلٹ اور اس کی ملتان کے تنظیم و رائج کے لیے ان تمام تر نرسری کو جو استعمال کرتے ہیں. ملتان شہر میں اب تک جو تحصیل ایگریکلچر اتھارٹی ملتان کے تحت جو 900 نرسریز ہیں تو کچھ دے دیے گئے جیسے کافی جو نرسری ہے وہاں پر پی ایچ ملتان کی جانب سے تمام تر جو جتنے بھی تنظیم و رائج کے کام ہوتے ہیں پودے کی دیکھ بھال کام ہوتے ہیں جو نسلوں کے نمائش وغیرہ کے انتظامات کی جاتے ہیں نرسریز میں کیے جائیں تو اس حوالے سے ایک اہم پیشرفت ہے جس میں جیسا کہ ہاؤسنگ جنوب پنجاب لیکر پولیس چٹھا کے جو خط لکھا گیا ہے اس سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے چیئرمین کی جانب سے جلد از جلد اس معاملے کو جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. گرین بیلٹ کی آرائش میں مدد ملے گی. علی ریاض اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کریں گے سیاسی منظرنامے سے. میاں والی کی سیاست میں ایک اور بڑی تبدیلی آ گئی. سابق لیگی ایم این اے انعام اللہ نیازی نے دوبارہ پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق لیگی ایم این اے انعام اللہ نیازی دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. نیازی سرگودا ڈویژن کے اجلاس میں شریک ہوئے. مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ نے خوش آمدید کہا. انعام اللہ نیازی 2012 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، جبکہ انعام اللہ 2013 میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچے. انعام اللہ 2018 کے الیکشن کے بعد سیاست سے الگ ہو چکے تھے، جبکہ انعام اللہ نیازی وزیر اعظم عمران خان کے چچا زاد بھائی ہیں. ایم این اے حمیر حیات روکڑی کو این اے 96 کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے میاں والی کی سیاست کے حوالے سے کہ میاں والی کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. سابق لیگی ایم این اے انعام اللہ نیازی نے دوبارہ پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا ہے، جبکہ سابق لیگی ایم این اے انعام اللہ نیازی دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. انعام اللہ نیازی سرگودا ڈویژن کے اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ نے خوش آمدید کہا. انعام اللہ نیازی 2012 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، جبکہ انعام اللہ نیازی 2013 میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر اسمبلی پہنچے. انعام اللہ نیازی 2018 کے الیکشن کے بعد سیاست سے الگ ہو چکے تھے. مزید جانیں گے اختر مجاز سے. اختر بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ انعام اللہ نیازی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ایک شہزاد بھائی ہیں اور انہوں نے 2012 میں شمولیت اختیار کی پاکستان تحریک انصاف میں، اور 2013 کے جو عام انتخابات تھے ان میں پی پی 90 جو ہے دریا خان بھکر تھے، ان کے بھائی حفیظ اللہ خان نیازی نے بطور ایم پی الیکشن لڑا اور وہ جیت کر مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہوئے اور اسی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. ان کی وفات کے بعد انعام اللہ خان نیازی نے اسی سیٹ پر ایم پی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچے. وہاں پر ان کی شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تھوڑی بہت وابستگی رہی، لیکن پراپر طور پر وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے. 2013 کے بعد انعام اللہ خان نیازی جو ہیں سیاست سے آؤٹ رہے کافی عرصہ، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے حمیر حیات روکڑی کے ساتھ انہوں نے کمپین چلائی، لیکن آج باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں دوبارہ انٹری دی ہے اور محترمہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ خان، خاقان عباسی نے ان کو ویلکم کہا ہے. اور آج لاہور میں سرگودا ڈویژن کے حوالے سے ایک اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ کا، جس میں یہ تمام عہدیداران شریک تھے، اور وہاں پہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ این اے 96 جو میاں والی کا ہے وہاں پہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے اس میں ایم این اے سابق ایم این اے حمیر حیات خان روکڑی کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ میاں والی کی سیاست جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی وہ دو دھڑوں میں بھی تقسیم ہو چکی ہے. سابق ایم این اے عبید اللہ خان شادی خیر جو عمران خان کی سیٹ چھوڑنے کے بعد 2013 میں ایم این اے بنے تھے، ایم اے 95 سے وہ شادی خیر گروپ، ملک فیروز جویا گروپ اور علی حیدر نور خان گروپ جو ہے یہ ایک علیحدہ گروپ بن چکا ہے. اب انعام اللہ نیازی اور عمیر حیات خان نیازی کا ایک دوسرا گروپ سامنے اس صورت میں سامنے آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عام انتخابات میں کیا فیصلے لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک پاکستان مسلم لیگ نون میں انعام اللہ خان نیازی نے باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لیا. جی میاں والی کی سیاست میں ہلچل ہوئی ہے. بہت شکریہ اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے ریسکیو آپریشن کر کے 3 بیکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے. بچوں کو نشتر روڈ سے بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا. بچوں میں 12 سالہ علی حسن، 13 سالہ عثمان اور 12 سالہ فیضان شامل ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 3 بیکاری بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے، جبکہ بچوں کو نشتر روڈ سے بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا. بچوں میں 12 سالہ علی، 13 سالہ عثمان اور 12 سالہ فیضان شامل ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے ریسکیو آپریشن کر کے 3 بیکاری بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے. بچوں کو نشتر روڈ سے بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ بچوں میں 12 سالہ علی حسن، 13 سالہ عثمان اور 12 سالہ فیضان شامل ہیں. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو گورنر پنجاب کی طرف سے اعزاز سے نوازا گیا. تعلیمی خدمات پر وائس چانسلر منصور اکبر کنڈی کو گورنر ہاؤس میں گولڈ میڈل دیا گیا. وائس چانسلر کو گولڈ میڈل گورنر پنجاب نے دیا. ملتان بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے لیے بڑا اعزاز. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر منصور اکبر کنڈی نے میدان مار لیا. وی سی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو گورنر ہاؤس میں اعزاز سے نوازا گیا. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وی سی کو گولڈ میڈل دیا گیا. وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ کو تعلیمی خدمات پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر نے ریسرچ کلچر کو فروغ دیا. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی وائس چانسلر کی زیر قیادت تعلیم کے شعبے میں جنوبی پنجاب کی بہترین یونیورسٹی بن چکی ہے. وائس چانسلر کی ہی زیر قیادت ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اس سال 20 نئے تعلیمی پروگرام متعارف کروائے گئے. ان کی بھرپور توجہ سے یونیورسٹی میں طلباء کے لیے کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں. ان کی خصوصی توجہ سے پاکستان کے لیے پہلے اربن فارسٹ کا آغاز کیا گیا اور ہزاروں پودے لگائے جانے ہیں. میڈل کی تقریب کا انعقاد ادارہ فروغ تعلیم کی طرف سے کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب نے وائس چانسلر منصور اکبر کنڈی کو گولڈ میڈل دیا. تقریب کا انعقاد گورنر ہاؤس لاہور میں ہوا. یونیورسٹی ملتان میں ایم فل کے داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد آج کیا گیا. نئے تعلیمی سیشن 2021 کے ایم فل کے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو کیا جائے گا. ویمن یونیورسٹی میں ایم فل کے داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. ایم فل کے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو ہوگا. طالبات ایم فل کے 12 پروگرامز میں داخلہ لے سکیں گی. بی ایس اور بی ایس 5 سیمسٹر میں داخلے 11 اکتوبر تک ہوں گے، جبکہ داخلوں کے لیے اب تک 11,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. ویمن یونیورسٹی ملتان میں ایم فل کے داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ نئے سیشن کا آغاز ہو چکا ہے. ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو کیا جائے گا. ویمن یونیورسٹی میں ایم فل کے داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد آج ہوا ہے. ایم فل کے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو کیا جائے گا، جبکہ طالبات ایم فل کے 12 پروگرامز میں داخلہ لے سکیں گے. بی ایس اور بی ایس 5 سیمسٹر میں داخلے 11 اکتوبر تک جاری رہیں گے، جبکہ داخلوں کے لیے اب تک 11,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں پر آج پشتون کلچر ڈے رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. پشتون نوجوان نے اس موقع پر جھومر بھی ڈالے ہیں. اپڈیٹ کریں گے آپ کو خانیوال سے، جہاں پر آج پشتون کلچر ڈے رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. پشتون نوجوانوں نے اس موقع پر جھومر بھی ڈالے ہیں. مزید جانیں گے ندیم مغل سے. جی ندیم. آج پختون کا عالمی دن ہے، تو ضلع خانیوال سے پختون ڈسٹرکٹ پریس کلب میں جمع ہوئے ہیں. رنگا رنگ تقریب منائی جا رہی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس وقت پختون ڈانس بھی کیا جا رہا ہے. تو بڑی بات کریں گے، ہمایوں خان صاحب ہمارے موجود ہیں. جی خان صاحب، 23 ستمبر پختون کا عالمی دن، اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ میں الحمدللہ میں سب سے پہلے تو یہ پیغام دوں گا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے، اور ہمارے جو صوبے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے بلوچ ہے، چاہے وہ پختون ہیں، ہم سب بھائی ہیں. اور یہ ہمارا کلچر ڈے چاہے کسی بھی کلچر سے ہو، یہ بہت ضروری تھا اور یہ ہمیں منانا چاہیے، تاکہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے نا، ان کو پتا ہو کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. جی ہمارا کلچر کیا ہے؟ پاکستانی. جی روزی خان، آپ کیا کہیں گے؟ کیا پیغام دیں گے آج؟ جی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان نسل جو ہے اس طرح پگڑیاں پہنے اور پختون کلچر ڈے جو ہے بھرپور طریقے سے منائے، اور ہمیشہ جو ہے نا پشتونوں کے لباس ہمیشہ پہنتے رہیں. یہ بالکل، جہاں لباس کی بات کی جاتی ہے وہیں یہاں پہ بڑا جشن بھی منایا جا رہا ہے، اور پختون کے ساتھ ساتھ جو پنجابی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر رقص کر رہے ہیں، اور یقیناً میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی آج ان کے ساتھ گھوموں اور بڑا رقص کروں. جی ٹھیک ہے ندیم مغل، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.